فرماتے تھے میری امت میں تمہارے حصے میں آیا. نہیں سمجھا؟ حضور کی زلف کا بال بھی کسی کے حصے میں آ جائے. حضرت انس فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے حضور دا ایک وال مینوں ملیا تے میرا عقیدہ ایوے ساری دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ ایک پاسے تے یار دی زلف دا وال ایک پاسے تے جدی زلف دے وال دا ایک کمال او خود پورا آمنہ دا اللہ ملیا کنو توہانو تے سانو. تے یاد رکھو اسی ودنا لوہا لکڑی دے نال رال کے او بھی تر جاندہ ہے, او بھی سفر نال کر جاندہ ہے. فرمایا ہے تے ڈاڈے ہی نکمے سو پر جدے نال لگ گئے ہو نا ہن نکمے ہو کہ بھی بڑے کام دے ہو گئے ہو. انہیں کام دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ساڑیاں صفتاں سنیاں نا اے انج دی امت انج دی, انہاں کیا ربا اے امت میرے کھاتے پا دے. تے رب آکھیا سی فیصلہ کر چکے ہیں, اے پاک محمد نو دے چکے ہیں. انہاں نے پھر خالی ہاتھ ملیا, انہیں کہا جے اے میرے نہیں بن دے پھر میں نو انہاں دے ویچ رکھ دے یار دا امتی کر دے. اپنا ویٹ سمجھ نہیں آیا, ریٹ سمجھ نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی تیری رحمتاں دا کھلیا ویک بوہا لیکے برے اعمال میں بھج پئی. نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی. میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی. اللہ اکبر, کیا مقام مل گیا ناکارہ قوم کو, کیا شان مل گئی. حضور فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا ہر امت تھلے تھلے, حدیث کے لفظ آنا و امتی علی تلن یوم القیامہ, ہر امت تھلے تھلے میں تے میری امت بلے بلے تے سونا کملی والا جنہ دے رلے, پھر سب کچھ انہ دے پیران دے ہے کہ نہیں. ساڑھا دے وچ کیڑا خرچہ ہے, ساڑھی کیڑی کمائی ہے, اے رنگ مصطفیٰ ہے جیڑی رنگن رب سانو چڑھائی ہے. اے یار دی ساتھ والی بات ساڑھے کم سارے رسول سارے قرآن پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا الیوم نختم علی افواہہم, فرمایا ہر زبان پہ تالا ہوگا. حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ, جب ہر زبان پہ قیامت میں تالا ہوگا بولن والا کلا کملی والا ہوگا. تے رفیق و مقدمہ کیوں ہارے, رفیق و مقدمہ کیوں ہارے, جدے ولو محمد وکیل ہوئے. جنہ دا وکیل میرا کملی والا, وفاواں ویکھ اپنیاں اداواں ویکھ انہاں دیاں وفاواں ویکھ. قیامت کی ایک اور حدیث, قیامت کا دن ہوگا اللہ نبیوں کی پیشی بھی لگا دے گا اور حضرت نوح کو اللہ بلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح ڈیوٹی پوری کیتی؟ ربا میں بالکل کیتی, 950 سال لائے نے. بندہ مہینہ محنت فرماوے جے پھل نہ آوے آدھے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح, حجرہ نہیں صحیح تو لاہور صحیح, منٹج نہیں بدل دے. 950 سال جس نبی رو رو کے رب دا نہ لیا, نتیجہ گنتی دے بندے صرف مننے باقی پھر نہیں مننے, تے رب نے انہوں ہی بلا لیا. 10 کی تئی انہاں کیا ربا ڈاڑھا سمجھایا پر ایک بھی مننے چ نہیں آیا. اللہ پاک کہے گا زدی گھٹیا امت کو بلاؤ. جب امت بلائی جائے گی ایسے نامراد, اللہ پوچھے گا تم نے کیوں نہیں مانا میرے نوح کی بات. اتھے بھی مکر جان گے, بڑے تگڑے نے, اتھے
اتھے بھی آکھن گے ربا آیا ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ فرمائے گا نو یہ تو کہتے ہیں آیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت نو علیہ السلام کہیں گے مولا 950 سال لائے نے، یہ جھوٹ بول دینے۔ اللہ فرمائے گا اگر تو سچا ہے تو گواہ پیش کر۔ اگر نو علیہ السلام سچے ہو تو گواہ پیش کرو۔ بس اتنا کہنا ہوگا۔ حضرت نو علیہ السلام قیامت میں محشر میں عرض کریں گے مولا پاک محمد کی امت میری سچائی کی گواہ ہے۔ جے سچ پوچھتے ہوتے آپاں بھی تے عدالت وچ سچیاں گواہاں نہیں دیندے، تیار کھلوتے نے 500 دے ہوتے، بریانی دی پلیٹ کھوائیا تے جھوٹی گواہی لوائیا تے پورا پنڈ نال چاہیا۔ اساں کوئی کمی کر دیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا ویٹ بنے گا، ریٹ۔ جب ایک نبی کہے گا میری سچائی کے گواہ، میری صداقت کے گواہ حضور کی امت، وہ تم بھی ہو وہ ہم بھی۔ جب اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بلائے گا ساری امت میدان حشر میں چل کے، اے جدوں بندہ کسے دا گواہ بن کے جاندہ ہے نا، نہیں سمجھ آئے، پھر او دا ویٹ ہوندہ ہے، او دا ریٹ ہوندہ ہے۔ وہ دا اے جڑا چوپرجی بابے دا ہوٹل ہے، او دی دیسی مرغی کھاوانگا پھر میں گواہی ہائی کورٹ دے مانگا۔ کیوں وہ مرغیاں دیسی کھا رہے ہیں؟ گواہی دین جو نو علیہ السلام کہیں گے یہ امتی رسول اللہ کے میرے گواہ ہیں۔ جب ہم چلیں گے حضور، ہم چلیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا کیا بولتے ہو، نوح سچا یا اس کی امت سچی؟ اللہ اپنے صدقے رسول کے ہم پہ کرم فرمائے گا، ہم پوری سچائی کے ساتھ کہیں گے مولا اللہ کا نبی نوح سچا۔ لیکن ہمارے گواہی کے اوپر جرح ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی، تنقید ہو جائے گی۔ کیا مولا اے جڑے گواہی دے رہے نے اے تے ہے ہی نہیں سن، جڑا موقع تے ہی نہیں او دی گواہی دی کی حیثیت پوچھا جائے گا ہاں بھئی تُسی تے موقع تے ہے ہی نہیں سو، ایمیں ایڑیاں چک چک کے گواہیاں دیتی جاندے ہو۔ اللہ اکبر، ہم عرض کریں گے مولا ہم نے اس لیے گواہی دی ہے کہ یہ بات ہمیں ہمارے سونے پاک محمد نے بتائی ہے۔ جب میرے نبی کا نام آئے گا نقشہ عدالت کا بدل جائے گا، اللہ سونے پیارے حبیب کو بلائے گا۔ امت ٹھیک ہے، وہی سوال ہے نا پرانا، نوح علیہ السلام سچے ہیں یا ان کی امت سچی ہے؟ اب حضور کو کیا جواب دینا چاہیے؟ چلو تھوڑے کلو بھی ایک سوال کر لوں۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سچے یا انہاں دی امت سچی؟ تے جواب کی آنا چاہیے ہے؟ اللہ سلامت رکھے، نوح علیہ السلام سچے ہیں، بالکل ٹھیک۔ یہ جواب آنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن سنو حضور کیا عرض کریں گے؟ حضور سے اللہ پوچھ رہا ہے نوح سچے ہیں یا ان کی امت؟ سرکار اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ کے بولیں گے یا اللہ میری امت سچی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگو رب پوچھ سکتا ہے انہاں دا میں نا ہی نہیں لیا تے تو خواہ مخواہ انہاں نو ویچ، میں تے تیری امت دی گل ہی نہیں کی تھی تے تو امت نو خواہ مخواہ ویچ لئی ہونا ایک ہی گل۔ لیکن میرا رب یہ نہیں فرمائے گا امت کو بیچ میں کیوں لائے ہو، کیونکہ جواب تو وہی ہے۔ ہم کہہ آئے تھے نوح سچے، اب حضور نے ایک تیر سے دو شکار، واہ مدنی سرکار۔
آپ نے نوح کو بھی سچا فرمایا، ہمیں شامل کر کے اٹھایا۔ مولا ہووے میری امت تے بولے جھوٹ اے ہو نہیں سکتا، میں محمد گواہی دینا میری امت سچی ہے، سچی ہے۔ واہ، ایسے کوئی نبھاتا ہے، ایسے کوئی توڑ چڑھاتا ہے، ایسے کوئی گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، ایسے کوئی نکموں کو گلے لگاتا ہے۔ یہ نبوت کا لکھ داتا ہے جو ہر منزل پہ کام آتا ہے۔ اس لیے حضرت علی حیدر شاہ آپ رویا بھی کرتے تھے، میرے نبی کے تذکرے بھی کرتے تھے، اور وہی بولی بلے شاہ والی پردوں میں رکھ کے حضور کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ سب سیالانو ویکھنی مائے۔ ہائے ہائے، ان پہلا فکرہ وہی آگیا نا بلے شاہ آلہ تے کئیاں دے دماغ وٹ پہ جان گے، اس سیال وچ کتھو آگیا انتے رانجہ صاحب کتھو آگیا۔ سب سیالانو ویکھنی مائے، میرا رانجھا راٹھ چنا دائی۔ سب سیالانو، ہائے ہائے، تسی سیال سمجھے ہو جھنگا لے، اے سیال کوئی اور نہیں، اے دے وچ نوح بھی ہے، اے دے وچ یعقوب بھی ہے، اے دے وچ داؤد بھی ہے، اے دے وچ سلیمان بھی ہے۔ سب سیالانو ویکھنی مائے، میرا رانجھا راٹھ چنا دائی۔ سب پیغمبر مولا بھیجے، پر احمد کون صدام دائی۔ رب موسیٰ نال کلام کرے، انہوں اپنے کول بلام دائی، انہوں اپنے کول بلام دائی۔ حیدر نو جے نواز دے میں اے طالب روزے دی چاندائی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں جو تمہارے حصے میں آیا، میں کوئی گری پڑی چیز نہیں تھا، میرے مانگنے والے نبیوں کے بھی پیارے تھے۔ وہ جھولیاں پھیلا کے کہتے رہے مولا سانو دے دے، سانو دے دے، لیکن رب نے کہا خلیل بھیجوں گا اسے۔ پھر حضرت ابراہیم گئے، پھر حضرت اسماعیل آئے، پھر یعقوب آئے، پھر یوسف آئے، آتے رہے نبی، جھولیاں پھیلاتے رہے نبی۔ کیونکہ تیسرے سپارے میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جس نبی کے بھی دور میں میرا پاک محمد آئے گا، وہ اپنے جھنڈے جھکائے گا، نعرے میرے محمد کے لگائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لے رکھا تھا۔ اس لیے ہر نبی جب تشریف لاتا اپنی امت کو الرٹ فرماتا کہ یاد رکھنا اگر تمہارے دور میں وہ نبی آ جائے تو پھر ہم نے سر جھکانا ہے، پھر نعرہ اسی کا لگانا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا جب دور آیا، حضرت عیسیٰ نے دو کام کیے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ سورت صف 28واں سپارہ اللہ کا قرآن، حضرت سیدنا عیسیٰ نے دریائے اردن کے کنارے پہ کھڑے ہو کے لاکھوں یہودیوں اور اپنے ماننے والوں کے سامنے کہا کہ میں دو کام کرنے آیا ہوں، ایک تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، دوسرا جو میرے بعد آنے والا ہے جس کے دم سے کائنات میں اجالا ہے وہ کالی کملی والا ہے۔
آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نے جب حضور کا ذکر فرمایا امت نے جوش میں آ کے نعرہ لگایا، کہا عیسیٰ وہ کب آئے گا، وقت بتا وہ کب آئے گا؟ کہا یاتی من بعدی، میں نے جانا ہے اس نے میرے بعد، یہ زمانہ ہے، میں نے جانا ہے اس نے آنا ہے۔ انہوں نے اب جو سوال ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے، انہوں نے کہا ادا نا دس کی ادا پہلے نا دس جیڑا آن آلا ہے ادا نا کیے۔ میں تواڈے کول پوچھدا اے تسی جڑے ایتھے اے حجرہ شاہ مقیم شریف دے علاقے دے پیارے ہو، اے تواڈے کول بچے دا نا پہلے رکھیا جاندا ہے یا بچہ پہلے پیدا ہوندا ہے؟ اچھا مبارک، لاہور وچ بھی سنا اے ہی ہے، پہلے بچے پیدا ہوندے نے، پھر کچھ دن 6-7ویں دن پھر خیرات ہوندی ہے یا جو بھی بات ہوندی ہے، پھر نہ چنیا جاندا ہے تے بچہ جنہ سونا تے اچا تے سچا تے وڈیرا وڈے گھر دا ہوئے انہاں نہ لیٹ بھی وہ نہ لبدیاں ٹائم لگ جاندہ ہے۔ لوگاں نے 8 مہینے بھی انتظار کیتی رکھیا بھئی نہ لبو، نہ نہیں پیا لبدا تے بندے پہلے پیدا ہوندے نے پھر نہ رکھیا جاندہ ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے میرے نبی دے درمیان 500 سال دا فاصلہ ہے تے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے اگے تے بنی اسرائیل دے اگے تقریر پہ کر دینے، انہاں آکھیا آن آلے دا وقت تے دس دیتائی نام ہی دس دے، اگو جواب اے چاہیدہ سی کہ بندے دیو پترو انہوں آن تے دیو نہ رکھیا جائے گا پھر پوچھ لینا، انہاں منٹ نہ لایا، قرآن نے اللہ نے بتایا، کہا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آ رہا ہے نام اس کا احمد مجتبیٰ ہے۔ اور لوگوں یہ کیا ہے ابھی میلاد ہوا نہیں نا، یہ اسی پہ اشارہ ہے کن فیکون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی۔ یہ تو قرآن پاک ہے۔ انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے، انجیل برنباس، اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا نا کہ وہ آ رہا ہے اور میں نے جانا ہے اس نے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو کہیں خود وہ مسیح تو نہیں ہے جس کی خبر موسیٰ دے گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، وہ تو وہ ہوگا کہ انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کے اشارے پہ چاند ناچنا شروع کر دے گا، جس کے جھولے کو فرشتے جھلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وہ تو وہ ہوگا، آپ نے کہا میں تو اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، وہ اتنا اونچا ہو، اور اگر اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کا مجھے موقع مل جائے، عیسیٰ نے کہا میری شان بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری عظمت بڑھ جائے، میں تو اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ میں اس کے آگے، یہ چیخنے والی آواز کا مطلب کیا ہے؟ ابھی حاجی صاحب گاڑی چلا کے آیا، اگے آ گیا اپنا بھائی چودھری صاحب، انہیں آ کے موٹر سائیکل اگے لا دیتا، ہن انہیں آ کے ذرا پاسے ہو، یہ جڑا اگے لگا کھلوتا سی نا ارشد، یہی وہ چیخنے والی آواز۔ مثال میں دے رہا ہوں، کوئی VVIP یعنی پریزیڈنٹ CM PM آ رہا ہے، آگے پولیس والے ایک موٹر سائیکل لگا لیتے ہیں، اس پہ لگا ہوتا ہے ہوٹر اور لال بتی چمک رہی ہے، ہوٹر بج رہا ہے اور اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاسے ہو جاؤ پیچھے، VVIP موومنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اسی تے وہ اگے نسن والی موومنٹاں صدر نشین دیوان حشر دا پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش یہ صوفی ٹھیک بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امام کل نبی
محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے گھن تیمم کردہ تاہی دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا تے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تو انہوں جے پنجابی بھی نہیں سمجھ آنی تے پھر تو انہوں اللہ ہی سمجھے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی کتھے سپاہی تے کتھے بادشاہ سارے نبی سپاہے تے میرا پاک محمد نبیاں دا بادشاہ ہے تے جیڑے دن بادشاہ آیا ہے امت نے رج کے جشن منایا ہے اے اج اسامی مسیح تو میں آکھیا میاں اج مسیح دے وچ ڈاڈا دل لگدا سی تے تو سانو کتھے لئی جانا ہے آدھا ہے اتھے بندے سامان دے نہیں میں کہ چلو پھر تے ٹھیک ہے تاکہ فضاواں بھی تکن تے ہواواں بھی تکن تے اے سبزہ بھی تکے تے انہوں بھی پتہ لگے رسول دی امت گج وج کے اپنے نبی نو یاد پہ کر دی یاد رکھنا اے ٹینٹ تے اے اتے جڑی چھت تے اے جڑا گھائے اے بھی ساڈا گواہ ہے اور ایک اور گل تانوں دس دیواں میں بھی دنیا دے وچ پھردا رہنا جوگیاں دی طرح اے تہانوں مبارک تے سانوں مبارک اس دور دے اندر مینوں اللہ پاک دی عظمت دی قسم ہے ایک بھی امت نہیں کسے نبی دی جیڑی انج پیار دے نال اپنے نبی دا ذکر سنتی تے سناندی ہوئے ایک بھی امت نہیں اے میرے نبی دی شان ہے کوئی امت نہیں ہے ایسی جو اس طرح دیوانوں کی طرح ہے آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں آپ نیچے تشریف فرما ہے مجھے آپ نے اوپر کیوں بٹھایا میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں آپ نے کہا کہ ہم اس بندے کے منہ سے اپنے نبی کی باتیں سنیں گے آپ سونے نبی کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے تو فرشتے بھی رشک سے تکتے ہیں اور میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک مبارک ہائے ہائے تمہیں ایک مبارک اور تمہارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 7 مبارکیں صحابہ نے کہا حضور اساں توانو تکن والے توڑے سامنے بہن والے توڑے مٹھی زبان تو سنن والے سانو ایک مبارک انہوں 7 مبارکاں فرمایا تساں ویکھے آئے تے منے آئے انہاں ویکھے آ نہیں نعرے پہ مار دینے بے کے پہ پھکار دینے محفلاں پہ منا دینے کتھو کتھو پہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں ہم میں کون سی بات ہے ایسی وقت کہہ رہا تھا نا تم میں کون سی بات ہے ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو اے اساں نکمے نہ عمل نہ شکل نہ عقل تے سانو نبی دے طرفوں 7 مبارکاں تے نبی دی 1 مبارک کروڑ مبارکاں تے حاوی تے میرے نبی نے صحابہ نو 1 تے سانو منہ تکو ساڑا حال ویکھو تے مبارکہ تکو 7 اچھے ود صدیق بھی پیچھے ہو گئے تے عمر بھی عثمان بھی علی بھی تے وہ جنت دی کلی بھی مدینے دی گلی بھی لیکن آگئی یہ جھلی بھی 7 مبارکہ
مولانا روم نے مسئلہ سمجھایا، انہاں آکھیا اصل چکر اے ہے کہ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید ملکہ زبیدہ نو نال لے کے سیر تے ٹریا تے آیا دریائے دجلہ دے کنارے، اٹھے بیٹھے سن ایک دیوانے تے پاگل تے مجنوں بہلول پیارے تے بہلول نو ویکھیا نا بادشاہ تے او دی ملکہ نے تے او بیٹھا کھیت دا سی دریا دے کنارے، دیندہ سی ریت دے وچ پیر تے اتے بناندہ سی. اے توانو تے چوکھا پتہ ہونا ہے نا، ان شہر والے بیچارے نے کی پتہ کہ ایک گھر انج بنائی دینے. اللہ سلامت رکھے، پیر دینا اتے مٹی شٹی فیٹ کرنی، پیر کٹ لینا، لو جی پلازہ تیار ہے. اے جے گھر بن گیا ہے. تے بابے ہونی بیٹھے کھیڈن دریا دے کنارے، ساری دنیا جنہوں پاگل آکھ دی سی، نا سی ادا بہلول تے حضرت بی بی زبیدہ ہارون الرشید کی ملکہ. اس نے کہا کہ اے بابا جی کیا کر رہے ہو، فقیر سائیں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا ویخ دی نہ جنت اچ گھر پہ بنانا، جنت اچ گھر پہ بنانا. تے انہیں او بھی ملکہ سی، انہیں آکھیا اے ویچنے نہیں. تے انہیں آکھیا اور بنا کس واسطے رہے ہیں، ویچن واسطے ہی بنا رہے ہیں. ایک کی مول لگتا ہے؟ انہیں آکھیا 10 درہم کٹ. انہیں 10 درہم بادشاہاں دے اگے کی اوقات ہے، ٹکا پیسہ بھی نہ ہویا. انہیں کڈے 10 درہم تے حضرت بہلول نے ہاتھ انج ٹکایا، او محل سدھا دریا وچ وگایا تے جڑا پیسہ آیا او بھی مچھیاں دے ادھے وگایا. تے بادشاہ مولویاں دی طرح ناراض ہو کے بولیا، انہیں آکھیا بڑی ضعیف الاعتقاد ہو، تیرا عقیدہ بڑا کمزور ہے، یہی تو کسی کو روٹی لے کے کھلا دیتی کسی کام تو آتی، اس پاگل کو تو نے 10 دیے ہو، گھر بھی گیا تے 10 بھی نال زائے کر چھڑے نہیں. تے اگو ملکہ سی، انہیں آکھیا تیرے پلوں دیتا ہے دیون سخی تے سڑن شوم، اے میں اپنے پلوں دیتا ہے، تو کیوں پیا خواہ مخواہ بحث کرتا ہے؟ اپنی دولت اپنے کول رکھ تے ساڑے نال انٹرفیئر مت کر. تے پڑھی لکھی بیوی ہوئے تے پھر انجی ہوندہ ہے، میرے نال بحث نہ کر، میں اپنے دیتن. فقیر دا دل خوش ہو گیا، چھاڑ اس بحث نو. انہیں آکھا چلو تیری مرضی. اور میں کیا آکھا میرا کم سمجھانا سی. رات کو جو بادشاہ سویا، خواب میں جنت کا نظارہ ہویا، محل وہی والا محل نظر آیا. اب وہ بدل قصر ابیت، وائٹ ہاؤس، حسین محل، اوپر لکھا ہے بیت الزبیدہ، زبیدہ کا محل. انہیں پیر اگے ودھایا، آخر بیوی دا گھر ہے کیڑا غیر دا ہے، پیر اگے ودھایا، اگوں چوکیدار آیا. انہیں آکھیا پیچھے، انہیں آکھیا میری بیوی دا محل ہے. انہیں آکھیا وہ کھاتا مشترکہ پچھلی دنیا بچے، اتھے اپنا نہیں سمجھ آئی، اتھے اپنی لاؤ گے تے اپنی کٹو گے، اتھے کھاتے مشترکے نہیں چل دے. انہیں آکھیا اچھا اے ویسے اے دسو اے چوری میری بیوی نے اتھے محل کتھوں بنا لیا؟ انہیں آکھیا کالی تے بہلول کو لوں خریدیا. انہیں خواب سر پڑ لیا. انہیں آکھیا میں انہوں آدھا سا ضعیف، میری مت ماری گئی، میں کیوں نہ خریدیا؟ ہن اٹھے آتے آہ کر کے ماریا نعرہ. زبیدہ اپنے کمرے وچوں نسی. انہیں آکھیا میرے بادشاہ اللہ تینوں نہ رلاوے. خیرے اس نے کہا نہ پوچھ. انہیں آکھیا دستے صحیح. انہیں آکھیا بس دعا مانگ، نماز پڑھیے تے پھر سیر نو چلیے. انہیں آکھا سیر تے شام نو 5 بجے جانا سی. انہیں آکھا سویرے 5 بجے. پھر بادشاہ دی مرضی، انڈے دے وے کے بچے دے وے، چاہے تے سویرے سیر نو ٹر پوے. او بھی سیر نو جوڑا ٹریا. فقیر ہو رہی اتھے ہی بیٹھے آ کے ویکھیا اوہی پیر تے اوہی خیر. آ
کے بعد پہلے پوچھتی سی بی بی اور بادشاہ آگے کھلوتا ہے آدھے فقیر کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بیچو گے؟ کہا اور بنا کے سواستے رہے ہیں۔ اچھا 10 کی مول لگ دائے؟ انہیں آکھا 10,000 کڑھ دینار۔ بادشاہ آکھا راتوں رات تیری منڈیاں دے بھا چڑھ گئے، راتوں رات یہ تیری منڈی دا بھا کل 10 درہم سی ہن 10 دینار بھی نہیں 10,000 دینار۔ اوے ہوش وچیں کل تیرے کولوئی خریدیا 10 روپے دا۔ انج سر چایا بہلول، انہیں آکھیا ہور نہ بادشاہ بول، کل والے سودے بین ڈٹھے سن اج ویکھ کے آیا ہے تے 10,000 لگ دائے۔ او انہا سودے کتے مدنی نو تک کے تے 14ویں صدی گزر گئی ہے، اساں تکیا نہیں، اساں ویکھیا نہیں، پر آئے بیٹھے ہیں یار دے ذکر سن دے پئے ہیں، اکھی بچو اتھرو ڈگ دے پئے نے، جنہ بین دیکھے سودے کیتے نے۔ مدینے والا آدھے تو انو 7 مبارکاں تُسا ویکھیا نہیں، پر میرا نام بھی جپ دے پئے ہو، پیر کتے آکے رکھ دے پئے ہو، قربانی کر دے پئے ہو، تے میرے نام تے میرے سونے اللہ دے نام دیاں گلاں کر دے پئے ہو۔ اس واسطے میں نے کہا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار۔ مجھے ارشد صاحب نے کہا جی ٹائم، میں نے کہا ٹائم تو بیٹا نہیں ہے، ٹائم تے جنت دا سیٹاں تے پر ہو گئی آنے تے میں نو آکھن لگا جی رات نو لے لبدا تے دن نو چا دے ہو تے میں کہ دن بھی تے نو نہ ہفتہ لبے گا نہ اتوار۔ انہیں آکھا اسا کرنا ہے یار دا ذکر اذکار، سانو نہ ہفتہ چاہیدہ ہے نہ اتوار، پیر دے میں تے سبحان اللہ، منگل دے میں الحمدللہ، بود دے میں ماشاءاللہ۔ تے آج اس ویلے تے خوشی جناب دی زیارت دی بھی ہوئی، اسا سارے رل کے میں زبان ہلائی تے ذکر کیتا، تساں کنہ دے نال ذکر کیتا، تے فرشتے سارے دیا تصویریں لے گئے نے کہ مولا تیرے محبوب دی امت تیرا نا تے تیرے نبی دا نا کس دیوانگی نال لے رہی ہے۔ اللہ تواڈی تشریف آوری اساڈی حاضری قبول فرماوے تے ساڈی ایک گھڑی اللہ کرے ساڈے کھاتے لگ جاوے، اللہ ساڈیاں غلطیاں ساڈے گناہ معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جی دعا خیر آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ صدقہ کالی کمی علیکہ، یا اللہ ہم گناہگار سیاہکار بدکار، میرے اللہ ہمارے دامن میں نیکی بہت کم ہے، غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، تیرے نبی سے تیرے وعدے سچے ہیں، ان کا صدقہ ہمیں معافیت عطا۔ ہم تیرے نبی کی یاد کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، سرکار کے تذکار کی محفل میں، میرے اللہ ہمارے عزیز ارشد صاحب ان کے والد گرامی ان کے تمام پیاروں کے اوپر خیر کی کرم کی نظر فرما، بالخصوص ارشد صاحب کے بھائی کو اولاد نرینہ سے سرفراز، میرے اللہ ساری دنیا کی رحمت سے بھر دے۔ اور ہمارے یہ نوجوان بچے ہیں ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، سب دوست دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ان بچوں ان مائیوں کو والدہ صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالی انہیں اس صدمے کو برداشت کر کے صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر کے بدلے اللہ ان کی اجر عطا فرمائے۔
اور جو ماں کی کمی باپ کی کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مہربانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ جتنے بزرگ تشریف لے آئے، جتنے بھائی آئے، جتنے بچے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ برکتیں، رحمتیں، عزت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں برکت فرمائے، اللہ ہمارے عزت رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھ مصیبت شر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون امن چین قرار کی دولت عطا فرمائے۔ جن کے بیٹے بیٹیاں بچے ملک سے باہر ہیں اللہ انہیں وہاں چین عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے، سکھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بری خبروں سے بچائے، اللہ کرے پل پل اچھی خبر آئے، نیک خبر آئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك